الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 199 حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب ایک آدمی ایک عورت کے 4 کونوں میں بیٹھ جائے، یعنی اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرنے کے لیے، پھر کوشش بھی کرے تو غسل واجب ہو گیا. اصل بات ہے اسلام کے ابتدا میں حکم یہ تھا کہ تعلقات کے بعد اگر تو ڈسچارج ہو تو غسل کرنا ہے، اگر ڈسچارج نہیں تو غسل نہیں کرنا. لیکن بعد میں یہ والا حکم جو ہے ہمارے لیے جو اب ہے، دین کے مکمل ہونے کے بعد تعلقات قائم کر لیے، دخول ہو گیا، اس کے بعد خواہ جو ہے ڈسچارج نہیں بھی ہوتا تو تب بھی غسل لازمی ہے، عورت پر بھی مرد پر بھی. حدیث نمبر 200 عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری کا شانہ کھایا، دستی کا گوشت. آپ نے وہ کھایا، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. تو لہٰذا آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے کے بعد وضو لازمی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی آپ نے ایسی چیز کھائی ہے جس کے بعد آپ کو چکناہٹ کا اثر محسوس ہوتا ہے، کوئی ایسی مٹھائی کھا لی ہے یا کوئی ایسی چیز پکی ہوئی کھائی ہے جس کے بعد آپ کو زبان پہ چکنائی کا اثر محسوس ہو رہا ہے، تو اس وقت آپ کلی کر لیجئے، اس وقت آپ کلی کر لیجئے. باقی آگ پر پکی ہوئی کوئی بھی چیز کھانے کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث نمبر 204 عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک آدمی جس کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نماز میں کچھ پاتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ سلام نہ پھیرے یہاں جب تک کہ وہ آواز نہ پائے یا بدبو نہ پائے. اب ایک شخص، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی رہتی ہے اور انہیں یہ خیال ہوتا ہے شاید ہمارا وضو ٹوٹ گیا، شاید ہماری ہوا خارج ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں ہدایت دی ہے کہ جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹا، وہ اپنی نماز نہ توڑے. یا وضو ٹوٹنے کی کیا نشانی ہوگی؟ یا تو اس کو آواز آ جائے، آپ کو پتہ ہے بعض اوقات ہماری ہوا آواز کے ساتھ خارج ہوتی ہے، یا پھر اس کو بو آنے لگ پڑے. ٹھیک ہے، یا اس کو یقین ہو جائے پیشاب کا قطرہ میرا نکل آیا ہے، میرے آگے سے قطرہ خارج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ وہ نماز پڑھتا رہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹا. خیال سے وضو نہیں ٹوٹتا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ ہمارے دل میں اس طرح کے خیال ڈالتا ہے تاکہ مسلمان کو اس کی نماز سے ہٹا دے. وہ ہمارے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے، اپنی نماز توڑ دو. یہ بھی اس کا ایک انسان کو خراب کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ وہ وسوسے ڈالتا ہے اور یہ بھی خراب کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. لہٰذا انسان کو جب تک یقین نہ ہو تب تک وہ اپنی نماز جاری رکھے اور اپنی نماز نہ توڑے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آسانی ہمیں دے دی ہے، ورنہ بہت دفعہ پیٹ میں گڑ گڑ سے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نہیں وضو ٹوٹ گیا. یقین ہو جائے ٹوٹ گیا ہے تب اپنی نماز کو ختم کرے. حدیث نمبر 205 عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مردہ بکری کو راستے میں دیکھا جو کہ حضرت میمونہ کی لونڈی کو دی گئی تھی، صدقے میں ان کو دی گئی تھی. حضرت میمونہ کی ایک لونڈی تھی، اسے کسی نے صدقے میں ایک بکری دی تھی، وہ بکری مر گئی اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے کھال سے کیوں نہ فائدہ اٹھا لیا؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردار ہے اور مردار حرام ہوتا ہے، ہم نے اس لیے اس کی کھال سے فائدہ نہیں اٹھایا. آپ نے فرمایا اس کا کھانا حرام تھا،
یعنی کھانا تو حرام تھا لیکن اس کو استعمال کرنا حرام نہیں تھا، لہٰذا تم اس مردار کی کھال اتار لیتے اور اس سے ساتھ فائدہ اٹھا لیتے، نماز بھی پڑھ سکتے تھے اس کے اوپر۔ استعمال کرنا اور چیز ہے، کھانا اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا مردار کا کھانا تو حرام ہے، اور لیکن اس کا استعمال یعنی اس کی کھال اگر اتار لی جائے اور اس کو دباغت دے دی جائے، دباغت دینے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے دیکھا ہمارے یہاں جب جانوروں کو ذبح کرتے ہیں بڑی عید پر تو پھٹکری کے ساتھ اور انار کا چھلکا لے کے اس کے اوپر مل دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اس کے اندر جو نمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کیمیکلز بھی استعمال کر کے اس چمڑے کو خشک کر لیتے ہیں، خشک کرنے کے بعد اس سے سینکڑوں چیزیں بنتی ہیں۔ تو مردہ جانور کی کھال کو بھی دباغت کے بعد، خشک کرنے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا اسے پانی اور کیکر کے پتے اس کو پاک کر دیں گے، اس کے ساتھ اس کو کر لیا جائے، خشک کر لیا جائے اور اس کو استعمال کر لیا جائے۔ حدیث نمبر 206 حضرت عائشہ کی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفروں میں نکلے، یہاں تک کہ ہم بیضاء کے مقام پر پہنچ گئے یا ذات الجیش کے مقام پر پہنچ گئے، یہ دونوں مختلف علاقوں کے نام ہیں۔ میرا ایک ہار ٹوٹ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلاش کرنے کے لیے رک گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ رک گئے۔ حضرت عائشہ کے ہار کا بہت دفعہ ذکر آتا ہے حدیث میں۔ آپ کو پتہ ہے جب سورہ نور اتری ہے تب بھی حضرت عائشہ کا ہار ہی ٹوٹا تھا، اور اس وقت بھی پردے کے احکامات اور دوسرے احکامات اترے تھے۔ تو یہ ایک اور موقع ہے جب حضرت عائشہ کا ہار ٹوٹ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے بتایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں تھے، سفر کے دوران تھے، آپ نے سفر روک دیا اور لوگ بھی آپ کے ساتھ رک گئے، اور وہ کسی چشمے پر نہ تھے اور ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا، یعنی صحابہ کے پاس بھی پانی نہیں تھا اور وہ جہاں رکے ہیں وہاں بھی پانی نہیں تھا۔ تو لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا عائشہ نے کیا کیا؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور لوگوں کو بھی، اور لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے اور وہ پانی کے قریب بھی نہیں ہے، یعنی یا تو ہم کسی ایسی جگہ پہ رکتے جہاں پانی ہوتا یا لوگوں کے پاس اپنے وضو وغیرہ کرنے کے لیے پانی ہوتا۔ اب حضرت عائشہ کی وجہ سے اللہ کے رسول رک گئے ہیں اور لوگ بھی رک گئے ہیں، دیکھو کیسی غلط بات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ حضرت عائشہ کے زانوں پہ سر رکھا ہوا ہے اور آپ آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر آپ کے پاس آتے ہیں لوگوں کی باہر سے باتیں سن کر۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کو کہنے لگے تو نے اللہ کے رسول کو روک لیا اور لوگوں کو بھی روک لیا، اور لوگ پانی پر نہیں ہیں اور ان کے پاس بھی پانی نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی تو مجھے حضرت ابو بکر نے ڈانٹا، اور جو اللہ نے چاہا کہ وہ کہیں تو کہا، یعنی مجھے خوب ڈانٹا۔ اللہ دے اور بندہ لے۔ حضرت ابو بکر نے باہر لوگوں کی باتیں سنی تھیں، آ کے تو حضرت عائشہ کو ڈانٹا، ٹھیک ہے؟ اور وہ مجھے میرے کولے میں کچوکے بھی دینے لگ پڑے یہاں پہ، یعنی صرف ڈانٹا ہی نہیں بلکہ تھوڑا سا مارا بھی، ٹھیک ہے؟ کہ تمہاری بے پرواہی کے ساتھ یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو مجھے حرکت کرنے سے صرف اس بات نے روکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران پر سر رکھے سو رہے تھے، کہیں آپ کی نیند نہ خراب ہو جائے، اس لیے میں ہلی تک نہیں اپنی جگہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اٹھے اور پانی موجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتار دی۔ آپ نے دیکھا نا ان مشکل حالات میں پھر اللہ آسانی فرما دیتے تھے۔ اللہ نے دیکھا لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگوں نے نماز فجر کی پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتار دی کہ تم اب ایسا کرو، خشک مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ تو لوگوں نے پھر تیمم کیا۔ اسید بن حضیر نے کہا اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے،
اب وہی لوگ جو رات کو تنگ ہو رہے تھے وہی آئے حضرت ابوبکر کے پاس سے تو کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی آسانی فرما دی ہے۔ عرب لوگوں کے لیے تیمم کا حکم بہت بڑی برکت تھا، کیونکہ وہاں پانی ملنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ پاکستان کی طرح کے حالات نہیں تھے کہ ہمارے لیے پانی بہت آسان ہے، ہر گھر میں آپ کو پانی مل جاتا ہے، ہر جگہ پہ آپ کو پانی مل جاتا ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح اتنی اونچی ہے کہ آپ تھوڑا سا کھودیں تو پانی مل جاتا ہے۔ تو یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں، یعنی تمہارے واسطے سے ہمیں بہت سی برکتیں پہلے بھی ملی ہیں، اور یہ تیمم کا حکم کی جو برکت ہے یہ بھی ہمیں تمہارے واسطے سے ہی مل رہی ہے۔ وہی لوگ اب شکر گزار ہو رہے ہیں حضرت ابوبکر کے، رات کو جو حضرت ابوبکر پہ تھوڑا سا ناراض ہو رہے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں تو ہم نے اونٹ کو اٹھایا، وہ جس پر میں سوار تھی، تو ہم نے ہار اس کے نیچے سے پا لیا، اس کے نیچے سے ہمیں ہار بھی مل گیا۔ تو ان حالات میں تیمم کا حکم آیا تھا۔ اب تیمم کیا چیز ہے؟ جب آپ کو پانی نہ مل رہا ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو مٹی پہ ماریں، خشک مٹی کے ساتھ تیمم ہوگا۔ مٹی پہ ماریں اور مٹی پہ مارنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے مل لیں۔ اگر زائد مٹی لگ گئی ہے تو اس کو پھونک مار کے اڑا دیں، اور اگر زائد نہیں تو پھر بس دونوں ہاتھوں کو آپ نے مل لیا، اور انہی دونوں ہاتھوں کو پہلے منہ پہ اچھی طرح پھیریں، اچھی طرح منہ پہ پھیریں، اور پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر پھیریں انگلیاں، اور اس کے بعد پھر کلائی کی پشت، کیونکہ اندر والی کو تو آپ نے پہلے مٹی لگا لی ہوئی ہے، یہاں پر پھیریں کلائی تک، اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر۔ یہ ہے تیمم کا طریقہ، اور بس یہ آپ نے کونیوں تک نہیں کرنا، پاؤں کی تک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چہرے اور ہاتھوں کا مسح ہوگا۔ اور ایک تیمم سے بھی آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کا وضو نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، جب آپ کو پانی مل جائے گا تو پھر آپ پانی استعمال کریں گے، تیمم کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ خشک مٹی جو ہے وہ ایک مسلمان آدمی کا وضو ہے، اور اگرچہ اس کو 10 سال بھی پانی نہ ملے تو وہ تیمم کے ساتھ ہی وضو کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تیمم جو ہے غسل کے لیے بھی کافی ہے۔ جو کوئی شخص جنبی ہے یا کوئی عورت حائضہ ہے، جو تیمم ہے یہ وضو کا بھی نعم البدل ہوگا اور غسل کا بھی نعم البدل ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑی اللہ نے سہولت دے دی۔ اسی طرح بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے، کوئی ایسا زخم لگ جاتا ہے کہ اس زخم پر پانی پڑے تو زخم خراب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں بھی تیمم کی اجازت ہے، بلکہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی جو تھے ان پہ سر پہ زخم تھا، وہ جنبی ہو گئے، انہیں نہانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا میں یہاں مسح نہ کر لوں؟ ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، تم پانی استعمال کرو، جتنی انہیں سمجھ تھی۔ ہوا یہ ان کا زخم بگڑ گیا، وہ بیچارے فوت ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ ان پر ناراض ہوئے۔ آپ نے کہا تم نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا۔ صحیح ہے، تو جہاں پر کوئی ایسا زخم ہو جس زخم کے بگڑنے کا ڈر ہو، کوئی جس کے ساتھ نقصان ہو، تو وہاں پر بھی تیمم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ پر ناراض ہوئے جنہوں نے اسے کہا تھا کہ تم ضرور پانی استعمال کرو، بلکہ حدیث میں آتا ہے آپ نے کہا کہ اللہ کی مار ہو ان پر، انہوں نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا۔ صحیح ہے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 208۔ ایک شخص عمر بن خطاب کی طرف آیا اور اس نے کہا میں جنبی ہو گیا ہوں تو مجھے پانی نہیں ملا۔ تو عمار بن یاسر نے عمر بن خطاب سے کہا کیا آپ کو یاد نہیں ہم ایک سفر میں تھے، میں بھی تھا اور آپ بھی تھے، یعنی حضرت عمار بن یاسر اور عمر بن خطاب دونوں۔ تو آپ نے تو نماز نہ پڑھی اور میں نے کیا کیا، میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا تو میں نے نماز پڑھی۔ اب حضرت عمر نے تو نماز ہی نہ پڑھی۔ ان کا خیال یہی تھا کہ تیمم وضو کو تو کافی ہو سکتا ہے لیکن غسل کو کافی نہیں ہے۔ ابتدا میں اتنے ساروں کے اوپر مسائل واضح نہیں ہوتے، تو لیکن عمار بن یاسر نے دل میں سوچا
کہ وضو کے لیے تو ہم نے چہرے پر اور ہاتھ کا مسح کر لیا، تیمم کر لیا، تو نہانے کے لیے شاید مجھے سارے جسم کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرنا ہوگا۔ تو وہ مٹی میں انہوں نے اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر لیا۔ جیسے آپ نے دیکھا کبھی مرغا یا مرغی کو آپ دیکھیں کیسے پورے جسم کو انہوں نے مٹی میں لوٹ پوٹ کر لیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے پروں سے مٹی جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، تو میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے کے بعد میں نے نماز پڑھی، تو میں نے پھر اس چیز کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا، تو آپ نے فرمایا تجھے اتنا ہی کافی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ مارا اور ان میں اپنے منہ سے پھونک ماری، مٹی زیادہ ہو تو منہ سے پھونک مار لیں، اگر زیادہ نہیں ہے تو پھر پھونک مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر آپ نے اس کو اپنے چہرے پر بھی پھیرا اور دونوں ہتھیلیوں پر پھیرا، اور ہتھیلیوں میں بھی میں نے آپ کو کہا ہے بائیں ہاتھ سے دائیں پر پہلے پھیر لیں تاکہ دائیں پر پہلے ہو جائے، آپ نے مٹی میں لگا لے اور بائیں ہاتھ پر بھی، بس اتنا تمہیں کافی تھا۔ یعنی یہ جو تم سارے جسم کو تم نے مٹی میں لوٹ پوٹ کیا، اس کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں کتنا کافی تھا، تم چہرے کا تیمم کر لیتے اور دونوں ہاتھوں کا، پہلے چہرے کا ہوگا پھر دونوں ہاتھوں کا ہوگا۔ حدیث نمبر 210 ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے اور میں جنبی تھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو میں آپ کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول سے کسی راستے میں ملے ہیں اور جنبی ہیں، غسل نہیں کیا ہوا، تو اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب یہ جھجک رہے ہیں کہ میں ناپاک ہوں، تو ان کے ساتھ ہی چلتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول بیٹھ گئے، تو میں کھسک گیا اور میں اپنی قیام گاہ پر آیا تو میں نے غسل کیا، پھر میں آپ کے پاس آیا اور آپ ابھی وہیں تشریف فرما تھے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ انہیں جو ہی موقع ملا یہ کھسک گئے، کھسک کے اپنی قیام گاہ پر گئے، وہاں پہ غسل کیا، پاک ہو کے تسلی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا تو کہاں تھا اے ابو ہر، پیار سے کہہ رہے ہیں ابو ہر تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو میں نے ان سے کہا، میں نے انہیں بتایا کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا، میں نے نہیں مناسب سمجھا کہ میں آپ کے پاس بیٹھا رہوں، تو میں اب پاک ہو کر نہا کر آیا ہوں، اب میں آپ کے پاس بیٹھوں گا، اور کوئی وجہ نہیں تھی میرے جانے کی۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اے ابو ہریرہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اصل بات ہے سبحان اللہ ایسے موقع پر کہتے ہیں جب تعجب کا معاملہ ہو، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اصل میں ناپاکی کس چیز کی ہوتی ہے؟ ناپاکی ہوتی ہے عقیدے کی۔ مسلمان اپنے عقیدہ توحید کی وجہ سے ہمیشہ پاک ہوتا ہے، مشرک ناپاک ہوتے ہیں اپنے عقیدہ شرک کی وجہ سے، تو مومن جو ہے وہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حائضہ عورت کا پسینہ اور جنبی عورت کا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا، تو اس کا جنبی کا پسینہ اور لباس نجس نہیں ہوتا، حائضہ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پسینے ناپاک نہیں ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ آپ اللہ کو ہر حال میں یاد کرتے تھے، تو لہٰذا ناپاکی کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، ہاں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، ہاں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، لیکن اللہ کا ذکر مثلاً الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کا ذکر اللہ کے رسول ہر حال میں کرتے رہتے تھے۔ حدیث نمبر 211 حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو کہتے اے اللہ، تو آپ فرمایا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنوں سے اور ناپاک جننیوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا یہ دعا کس وقت کی ہے؟ بیت الخلاء میں جانے کی۔ میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی بتایا تھا کہ جب انسان ناپاک ہوتا ہے یا ننگا ہوتا ہے، شیطان اس حالت میں اس پر اپنا اثر زیادہ ڈال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیت الخلاء میں شیطان جو ہے یہ انسان کو تنگ کرنے کی پوزیشن میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو لوگوں کو جن وغیرہ جنوں کی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ
بیت الخلاء میں جاتے وقت یہ دعا نہیں پڑھتے، تو لہٰذا یہ دعا خود بھی پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ اس سے جن جو ہیں، ناپاک جن جو ہیں، وہ آپ پر یا شیطان آپ پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ اب اگلا سوال یہ ہے، یہ دعا کب پڑھی جائے؟ بیت الخلاء میں جانے سے قبل باہر دروازے پر پڑھ لیں، کیونکہ ہمارے جو بیت الخلاء ہوتے ہیں ان میں غسل خانہ بھی ہوتا ہے، بیت الخلاء بھی ہوتا ہے، تو آپ ایسا کریں دروازے پر پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد اندر دروازے میں داخل ہو جائیں۔ حدیث نمبر 212 انس بن مالک کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز کھڑی کر دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی سے سرگوشی کر رہے تھے مسجد کے ایک طرف، تو آپ نہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے جب تک کہ لوگ سو نہ گئے۔ تو لہٰذا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا، نماز کی اقامت کہہ دی گئی ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بات چیت میں مصروف ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو پر دنیا جہان کی ذمہ داریاں تھیں، بعض اوقات آپ پر ایسے معاملات بھی پیش آ جاتے تھے، تو لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے تب تک نماز نہیں پڑھائی جب تک کہ لوگ سو نہیں گئے۔ لوگ آپ کا انتظار کرتے رہے، انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ سونے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ہوتا ہے لیٹ کر سونا، ظاہر ہے نماز کا جب آپ کو انتظار ہو تو آپ لیٹ کے تو نہیں سوتے۔ ہاں بعض اوقات انسان کھڑا کھڑا ہی اونگنے لگ جاتا ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں آپ تراویحیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، تراویحوں میں بعض اوقات اونگ آ جاتی ہے نا، یوں لگتا ہے ایک دم سے ہم گرنے لگے ہیں، ہاں، یا بعض اوقات بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے، اتحیات آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ نے سلام پھیر لیا ہے، پھیرنے کے بعد آپ اگلی رکعت کا انتظار کر رہے ہیں، بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، تو اس طرح نیند آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کب ٹوٹتا ہے؟ جب آپ لیٹیں، اور لیٹ کر بھی آپ کی نماز اگر تو اس طرح کی آپ کی نیند ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کو ٹینشن ہے میں نے ابھی اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، میرا وضو باقی رہے، اور آپ فکر ہے آپ کو کہ میرا وضو نہ ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، ایسی حالت میں آپ کو پتہ ہے آپ کی نیند بے خبری کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایسی نیند آئے جس کے ساتھ آپ بے خبر ہو جائیں، گہری نیند آ جائے، تو پھر لیٹ کر سونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کر کے ٹینشن کی آپ ریلیکس تھوڑا سا کر رہے ہیں، لیٹے بھی ہوئے ہیں، آپ کو فکر ہے میں نے ابھی اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 213 عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ مسلمان جب مدینہ آئے تو وہ نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے اور نماز وقت مقررہ پر پڑھ لیتے تھے، نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ تو انہوں نے اس بارے میں ایک دن بات کی، یعنی آغاز میں جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی ہے تو اذان فوراً نہیں دی گئی، بلکہ ہوتا یہ تھا لوگ وقت کا حساب لگا کر خود مسجد میں اکٹھے ہو جاتے اور نماز پڑھا دی جاتی۔ ایک دن لوگوں نے اس سلسلے میں بات کی تو ان میں سے بعض نے کہا ناقوس اختیار کر لو، جیسا کہ عیسائیوں کا ناقوس ہوتا ہے۔ ناقوس کیا ہوتا ہے؟ گھنٹہ بجا دیتے ہیں، آج کل بھی چرچز میں آپ کو پتہ ہے گھنٹیاں بجتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی ان کی عبادت کا اعلان بھی ہوتا ہے۔ تو بعض نے کہا بلکہ تم نرسنگا بجاؤ، جیسے کہ یہود نرسنگا بجاتے ہیں۔ نرسنگا ایک بڑا سا بگل ہوتا ہے اور اس میں سے اونچی آواز نکلتی ہے، آپ کو پتہ ہے گھنٹی سے بھی آواز نکلتی ہے اونچی۔ تو بعض نے کہا کہ بلکہ تم نرسنگا بجاؤ جیسا کہ یہود کا نرسنگا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے تم کیوں نہیں ایک آدمی کو بیچتے جو کہ نماز کے لیے آواز دے، نماز کے لیے پکارے، اذان دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے بلال کھڑے ہو جاؤ تو نماز کے لیے آواز دو۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا اور اس خواب میں ان کو اذان سنوائی گئی۔ عبداللہ بن زید ایک صحابی ہیں اور عبداللہ بن زید نے آ کے وہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے۔ یہ سارے جو کلمات ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تمام کلمات حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں سنوائے گئے تھے، دکھائے گئے تھے۔ انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے خواب آئی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا یہ سچا خواب ہے،
یہ سچا خواب ہے، اور یہ باتیں ہو رہی تھیں، یہ جو آپ نے حدیث میں دیکھی، تو آپ نے پھر حضرت بلال کو کہا کہ اے بلال تم کھڑے ہو جاؤ، نماز کے لیے اذان دو۔ اب حضرت بلال کو کیوں کہا، کسی اور کو کیوں نہیں کہا؟ حضرت بلال کی آواز بڑی اونچی بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی، بہت خوبصورت آواز تھی، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کھڑے ہو جاؤ، اذان دو۔ تو اذان کھڑے ہو کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، بیٹھ کے نہیں دی جائے گی۔ دوسری بات ہے بلند آواز سے دی جائے گی۔ تیسری بات ہے اس بات کا دھیان کریں کہ مؤذن کی آواز خوبصورت ہو، لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ ویسے بھی اس حدیث سے آپ کو ایک بات کا پتہ چلا کہ اسلام غیر قوموں کے ساتھ مشابہت کو قبول نہیں کرتا۔ آج ہم ہر معاملے میں یورپ کو دیکھتے ہیں، جو انہوں نے کیا ہم نے آنکھیں بند کر کے اختیار کر لیا، ٹھیک ہے۔ اسلام اصول کے طور پر غیر قوموں کی مشابہت کو قبول نہیں کرتا، تو لہٰذا مسلمانوں نے ایک اپنا نیا طریقہ استعمال کیا، اور وہ نیا طریقہ کون سا تھا؟ اذان کا، اور وہی طریقہ آج تک ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے۔ نماز جو ہے اذان ہوگی تو نماز ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب اذان کے دیکھیے جی کلمات کتنے ہیں۔ حدیث نمبر 214 حضرت انس کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے آگ کا ذکر کیا اور نرسنگے کا ذکر کیا۔ اب جو عیسائی ہیں یہ گھنٹیاں بجاتے ہیں، اور جو یہودی ہیں یہ بگل بجاتے ہیں، نرسنگا بجاتے ہیں، اس میں سے بڑی اونچی آواز آتی ہے۔ اور جو آتش پرست لوگ تھے یہ آگ جلاتے تھے، لوگ دور سے دیکھتے آگ جل رہی ہے، اور دور سے دیکھنے کے بعد وہاں عبادت کے لیے اکٹھے ہو جاتے۔ تو لوگوں نے آگ کا ذکر کیا اور ناقوس کا ذکر کیا کہ ہم بھی ان چیزوں کو اختیار کر لیں، لوگ نماز کے لیے آ جایا کریں گے۔ تو لوگوں نے اس سلسلے میں یہود اور نصارہ کا ذکر کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات قبول نہیں کی۔ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ اذان کو 2 دفعہ کہیں اور اقامت کو 1 دفعہ کہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ اذان کے الفاظ 2 دفعہ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ، حی علی الصلاۃ 2 دفعہ، حی علی الفلاح 2 دفعہ، ٹھیک ہے۔ تو اذان کے کل کلمات 15 ہیں، جبکہ اقامت میں آپ نے یہ کلمات 1 دفعہ کہنے ہیں۔ اقامت میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ یہ 2 دفعہ ہوگا، باقی کلمات 1 دفعہ ہوں گے۔ تو اقامت کے کلمات 11 ہیں، جبکہ اذان کے کل کلمات 15 ہیں۔ اذان میں تمام کلمات 2 دفعہ کہے جائیں گے، جبکہ اقامت میں 1 دفعہ سوائے قد قامت الصلاۃ کے، کیونکہ اسی بات کو اس وقت فوکس کرنا ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اذان ٹھہر ٹھہر کر دی جائے، آہستہ آہستہ، جبکہ اقامت جو ہے اسے جلدی جلدی کہنا چاہیے۔ ویسے ایک بات سوچیں آپ، اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نظام رکھا ہے۔ آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو اذان آپ کو بتاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اب آپ اپنے کام چھوڑ دیں۔ اب اپنے کام چھوڑ بھی دیے، چھوڑ کر مسجد آتے آتے بھی آپ کو 10 منٹ لگ جاتے ہیں، 15 منٹ لگ جاتے ہیں، درمیان میں 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا کام سمیٹا، وہاں رکھا، وہاں رکھ کے آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ مسجد کی طرف گئے۔ اقامت کب کہی جائے گی؟ جب عین نماز کھڑی ہونے کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے، اس وقت اقامت کہی جائے گی، اور اقامت کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے امام جو ہے وہ نماز کا آغاز کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 215 ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم اذان کو سنو تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے کہ مؤذن کہتا ہے، اذان کا جواب دینا چاہیے۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی ویسا ہی کہیں۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ بھی ویسا ہی کہیں۔ لیکن جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو تب آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان 4 کلمات کے جواب میں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نہیں طاقت نیکی کرنے کی اور نہیں طاقت گناہ سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ، یعنی اللہ میں تیری دعوت کو قبول کرتی ہوں، لیکن اللہ میری یہ جو توفیق تو مجھے دے گا تیری توفیق کے ساتھ ہی ہوگی۔ سمجھ آئی ہے؟
تو یہ ہم نے اس وقت کیا کلمات کہنے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان 4 کلمات کی جگہ پر۔ اور جب نماز آپ کی اذان ختم ہو جائے تو اذان ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد پھر آپ وہ دعا پڑھیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اس کی قیامت والے دن سفارش کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں اس کی قیامت والے دن سفارش کروں گا۔ ایک اور بات، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، تو لہٰذا اذان کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا بھی کیجیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے اس عرصے میں آپ جو دعا کرتے ہیں وہ آپ کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ خاص قبولیت دعا کے موقع ہیں۔ اس کے علاوہ جو مؤذن ہے اس کی آواز بلند ہونی چاہیے، اس کی آواز خوبصورت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 آدمیوں سے اذان سنی، اور 9 آدمیوں سے اذان سننے کے بعد حضرت ابو محذورہ کو آپ نے چنا اور ان کو خود اذان سکھائی۔ اللہ کے رسول ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے تاکہ لوگ اچھا قرآن پڑھیں اور لوگ اچھی اذان دیں، تاکہ لوگوں کے دل قرآن کی طرف اور نماز کی طرف کھنچے چلے آئیں۔ حدیث نمبر 216 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اور اس کے لیے آواز ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اذان کو نہیں سنتا۔ یعنی جب اذان ہوتی ہے شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ دہشت اور خوف کے مارے بھاگ جاتا ہے، اور جب وہ بھاگتا ہے تو اس کی ہوا آواز کے ساتھ خارج ہوتی ہے، اتنی اسے خوف اور دہشت ہوتی ہے اذان کی۔ اصل بات ہے کہ اس نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی اور حضرت آدم نے اللہ کی فرما برداری کر لی، ٹھیک ہے، تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور وہ اس کی آواز کے ساتھ ہوا خارج ہوتی ہے، اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ اذان کو نہیں سنتا۔ حضرت جابر کی حدیث کے مطابق وہ مقام روحا تک چلا جاتا ہے۔ یہ مقام روحا جو ہے یہ مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے، اتنی دور تک بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اذان کی آواز نہیں سنتا۔ تو جب اذان ختم ہو جاتی ہے سامنے آتا ہے، یہاں تک کہ جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس میں پھر وہی الفاظ ہیں اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی الفاظ ہیں، پھر بھاگ جاتا ہے اور پھر اتنی دور تک چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر سامنے آتا ہے، حتیٰ کہ آدمی کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو انسان کو پہلے یاد نہیں ہوتی۔ آپ نے تجربہ کیا ہے نا، نماز میں ساری بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی، اور یہ کیوں یاد آتی ہیں؟ شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، ہماری پوری توجہ نماز میں نہیں ہوتی، حالانکہ اگر ہماری پوری توجہ نماز میں ہو تو ہم شیطان وسوسے ڈالے ہم انہیں رد کر دیں، ہم ان کی پرواہ نہ کریں اور ہم اللہ ہی کو یاد کرتے رہیں۔ تو وہ وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، وہ باتیں جو اس کو پہلے یاد نہیں تھیں، یہاں تک کہ آدمی کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ ہاں جی، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو یہ سارے کس کے وسوسے ہوتے ہیں؟ شیطان کے۔ تو شیطان کے وسوسوں کو دور کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ اللہ کے ساتھ اپنی توجہ مبذول رکھیں، نماز کے ترجمے پر غور کریں، نماز کے الفاظ پہ غور کریں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ کا دل اور دماغ اللہ کے ساتھ متوجہ رہے۔ شیطان آپ کو وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے، شیطان کی اپنی توجہ جو ہے نا اس کو فوکس کر دیں نماز کے اوپر۔
حدیث نمبر 217 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیتے یہاں تک کہ وہ ان کے کندھے کے برابر ہوتے. یہ کب ہوگا؟ جب تکبیر تحریمہ ہوگی. پہلی تکبیر اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر آپ نے کیا، اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس اللہ اکبر کے ساتھ آپ کو پر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو کہ پہلے حلال تھیں. اب دیکھیں آپ نے اللہ اکبر کہا، اب آپ اللہ کے حضور چلے گئے، اللہ کے دربار میں چلے گئے. اب آپ کے لیے سونا اب آپ کے لیے بولنا حرام، کسی کی بات سننا حرام، کسی کا سلام کا جواب دینا حرام، فون نہیں آپ سن سکتے، آپ کھا نہیں سکتے، آپ پی نہیں سکتے. آپ اسی دنیا میں ہوتے ہیں لیکن آپ کس کے دربار میں ہوتے ہیں؟ اللہ کے دربار میں ہوتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، حرام کرنے والی تکبیر. تو یہ کون سی ہے؟ اللہ اکبر. اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے جو ہاتھوں کی انگلیوں کی جو ہے، انگلیاں کانوں کی اونچائی تک ہوں، کانوں کی لو تک ہوں، اور آپ کی ہتھیلیاں آپ کے کندھوں کے برابر ہوں. دیکھ رہی ہیں؟ یہ دیکھیں انگلیاں جو ہیں یہ کہاں تک ہیں؟ کانوں تک، اور آپ کی ہتھیلیاں آپ کے کندھوں کے بالمقابل ہوں. اور بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس طرح کر کے، دیکھا ہے نا، کوئی یوں کر کے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی یہیں سے ہی کر لیتے ہیں. کیسے کرنا ہے تکبیر تحریمہ؟ اللہ اکبر، سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ. بات سمجھ آئیے؟ اور اس کے ساتھ آپ کی نماز کا آغاز ہوگا. اور آپ ایسا کرتے تھے جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو لہٰذا آپ نے اپنے ہاتھ کب بلند کرنے ہیں؟ رفع یدین کب کرنا ہے؟ ایک تو آپ نے کرنا ہے پہلی تکبیر کے وقت جب آپ نے نماز کا آغاز کیا ہے، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے تو اس وقت بھی آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. اس کو ہم اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ رفع یدین. اور اس طرح آپ کرتے تھے جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے اور جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے. تو لہٰذا رفع یدین جو ہے وہ رکوع کو جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھتے ہیں تو تب بھی آپ نے رفع یدین کرنا ہے. اور آپ ایسا سجدوں میں نہ کرتے تھے. لہٰذا رفع یدین کا موقع کب ہے؟ رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے. ایک رکعت میں ہم 3 دفعہ رفع یدین کریں گے. جو پہلی رکعت ہوگی، پہلی تکبیر تحریمہ کے وقت، اور ایک رکوع کو جاتے ہوئے اور ایک رکوع سے اٹھتے ہوئے. دوسری رکعت میں ہم کتنی دفعہ رفع یدین کریں گے؟ 2 دفعہ، ایک رکوع کو جاتے ہوئے، ایک رکوع سے اٹھتے ہوئے. اور جب تیسری رکعت ہم کھڑے ہوں گے تشہد کے بعد، اس وقت بھی ہم اللہ اکبر کہیں گے امام شافعی کے مطابق. اور ویسے بھی عبداللہ بن عمر کی حدیث جو ہے وہ بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول جب تیسری رکعت کے لیے بھی اٹھتے تھے تو اس وقت بھی آپ رفع یدین کرتے تھے. حدیث نمبر 219 حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ انہیں نماز پڑھاتے تھے تو اللہ اکبر کہتے جب کبھی نیچے ہوتے اور جب کبھی اوپر ہوتے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہوں. اب یہ جو ہم نے حدیث نمبر 217 میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ ایک تو تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے، ایک رکوع کو جاتے ہوئے، ایک رکوع سے اٹھتے ہوئے. اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پہلی رکعت میں ہم 3 دفعہ رفع یدین کریں گے، دوسری رکعت میں 2 دفعہ کریں گے، اور تیسری رکعت میں پھر 3 دفعہ کریں گے، کیونکہ تشہد سے اٹھتے وقت بھی ہم اللہ اکبر کہیں گے اور 2 دفعہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور چوتھی رکعت میں پھر 2 دفعہ کریں گے، رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے. تو یہ رفع یدین کرنا جو ہے یہ ہر رکعت میں رکوع کو جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے ہوگا یا پھر 2 رکعتوں کے آغاز میں. اچھا جی، حدیث نمبر 219 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے
اور جب جھکتے تھے یا اوپر اٹھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ جب بھی جھکنا ہے یا اٹھنا ہے، مثلاً آپ سجدے کے لیے جھک رہے ہیں، اللہ اکبر کہنا ہے، اٹھنا ہے تب اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا میری نماز تم سب لوگوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہے، یعنی میں تمہیں اس طرح کی نماز پڑھاتا ہوں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے۔ اس طرح ہر 2 رکعت والی نماز میں 11 تکبیریں ہیں، 3 رکعت والی نماز میں 17 تکبیریں ہیں، اور 4 رکعت والی نماز میں 22 تکبیریں ہیں۔ آپ گنیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حدیث نمبر 222، حدیث عبادہ بن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبادہ بن صامت کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو کہ فاتحہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اصل میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید کی بڑی اہم صورت ہے۔ یہ وہ پہلی صورت ہے جو کہ مکمل نازل ہوئی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب یہ سورہ فاتحہ انسان نماز میں شروع کرتا ہے تو دیکھیے جی وہ کیا کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دو جہانوں کا رب ہے۔ اللہ عرش پر فرماتے ہیں حامدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے۔ اللہ عرش پر فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت عرش پر فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ پھر انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت عرش پر اسے جواب دیتے ہیں فوض الیہ عبدی، میرے بندے نے سارے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ اس نے کہہ دیا اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مدد چاہتا ہوں، میرا سارا توکل تیرے اوپر ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ اپنے سارے معاملات میرے حوالے کر رہا ہے۔ اور پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی تھی، ابھی تک تو میرا بندہ میری تعریف کر رہا تھا، کبھی میری ثنا کر رہا تھا، کبھی میری حمد کر رہا تھا، اب میرا بندہ میرے سے مانگ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا، اور بندے نے کیا مانگا ہوتا ہے؟ ہدایت مانگی ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ اسی وقت دینے کا اعلان کر دیتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ لیکن یہ پتہ کس کو لگتا ہے؟ جن کو ان ساری باتوں کا علم ہو۔ سورہ فاتحہ کو وہ بڑے غور سے اور توجہ سے پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، اور اسے یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب نے میری دعا سن لی۔ سمجھ آئیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں لازمی قرار دیا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے دعا قبول ہو۔ حدیث نمبر 223 ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر نماز میں قرات کی جائے گی، یعنی سورہ فاتحہ تو پڑھنی لازمی ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی، خواہ آپ نماز امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں خواہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں۔ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو امام پڑھ رہا ہے تو آپ بھی دل میں پڑھیے، اور اکیلے ہیں تو پھر آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد قرات کی جائے گی۔ قرات سے کیا مراد ہے؟ مزید قرآن پڑھنا۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن اتنا پڑھو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ ہر نماز میں قرات کی جائے گی، تو جو ہمیں اللہ کے رسول نے سنوایا
ہم تمہیں سنوا دیتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول نے ہم سے مخفی رکھا ہم تم سے مخفی رکھتے ہیں۔ یعنی بعض نمازیں ایسی ہیں جن میں قرات سری ہوگی اور بعض نمازیں ایسی ہیں جن میں قرات جہری ہوگی۔ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں آپ کو پتہ ہے قرات جو ہوتی ہے وہ سری ہوتی ہے، امام اونچی آواز میں قرات نہیں کرتا، جبکہ فجر کی نماز میں اور مغرب کی اور عشاء کی نماز میں امام اونچی آواز میں قرات کرتا ہے۔ تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سنوایا، ہمیں بتایا، ہم ویسے ہی تمہیں بتا دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول نے ہم سے سری نماز پڑھی، قرات ہمیں نہیں بتائی، ہم سے مخفی رکھی، ہم بھی تم سے مخفی رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو سری اور جہری نمازیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہی آج تک جاری ہیں، اور اگر وہ قرآن ام القرآن سے زیادہ نہ کرے تو اس کو کافی ہوگا۔ فرض کیا کوئی شخص جو ہے اس نے صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور قرآن کی قرات نہیں کی، جیسے ہم بعض اوقات چار فرضوں والی نماز میں آخری 2 جو رکعتیں ہوتی ہیں ان میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیتے ہیں تو رکعت ہوتی ہے، کافی ہو جاتی ہے۔ باقی میں آپ کو بتاؤں، اگر اس طرح کی نماز میں بھی 4 رکعتوں والی نماز میں بھی پہلی 2 رکعتوں میں تو قرات کی، لیکن آخری 2 رکعتوں میں بھی اگر آپ قرات کر لیں تو جائز ہوتی ہے، لیکن اگر نہ کریں تب بھی کافی ہوتی ہے، اور اگر تم سورہ فاتحہ پر زیادہ نہ بھی کرو تو کافی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 224، حدیث ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ایک آدمی داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی، پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اسے کہا لوٹ جاؤ، تم دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے نماز پڑھی، پھر وہ آیا، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے اس سے پھر کہا تم نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر نماز پڑھی، پھر اللہ کے رسول کے پاس آیا، پھر آپ نے تیسری دفعہ کہا لوٹ جا، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس آدمی نے کہا، یہ ایسا 3 دفعہ ہوا، بات آپ کو سمجھ آئی؟ ایک اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس تشریف لاتے ہیں، ان کا دل ہوتا ہے اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھ جائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز دوبارہ پڑھ کر آؤ، وہ دوبارہ نماز پڑھ کر آتے ہیں، پھر آ کر آتے ہیں آپ کے پاس، آپ پھر کہتے ہیں نماز دوبارہ پڑھو، تو نے تو نماز پڑھی ہی نہیں، حالانکہ وہ بیچارے پڑھ کے آئے تھے۔ 3 دفعہ ایسے ہوتا ہے، جب 3 دفعہ وہ 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، اب 4تھی دفعہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ تم لوٹ جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اب وہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے زیادہ اچھی نہیں پڑھ سکتا۔ انہیں سمجھ آ گئی میری نماز میں کوئی خرابی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے زیادہ اچھی نہیں پڑھ سکتا، تو آپ مجھے سکھا دیجئے، مجھے بتا دیں میری کون سی غلطی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہے، پھر تو پڑھ جو تجھے آسانی ہو قرآن سے، یعنی جتنا قرات کر سکتے ہو کر لو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ تو مطمئن ہو کر رکوع کرے، پھر اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تم اچھی طرح کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ تم مطمئن ہو کر سجدہ کرو۔ کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس شخص کا رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہیں ہوا تھا، جلدی ہوا تھا، جیسے آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا لوگ رکوع جلدی سے کر کے سر اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور سجدہ تو لوگ اتنی بری طرح کرتے ہیں کہ ابھی اللہ اکبر کہہ کے زمین پہ سر رکھا تو فوراً سر اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اور پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس کی یہ جو چیزیں تھیں یہ اس کی مکمل نہیں تھیں، تو لہٰذا آپ نے دوبارہ سن لیجئے، جس کی وجہ سے آپ نے اسے کہا تھا کہ تم نماز دوبارہ پڑھ کے آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، تو کیا وجہ تھی کہ تم رکوع کرو یہاں تک کہ مطمئن ہو کے رکوع کرو، پھر اپنا سر اٹھاؤ حتیٰ کہ تم ٹھیک طرح سے کھڑے ہو جاؤ، پہلے اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے چلے جائیں رکوع میں، جب آپ کی کمر اچھی طرح ٹک جائے اور اتنی سیدھی کمر ہو جائے
کہ اس کے اوپر پانی آپ ڈالیں تو پانی نہ گرے، اتنی سیدھی کمر ہو جائے، تو پھر کہیے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور یہ بھی عام طور پہ ہمارے ہاں طریقہ کیا ہے، 3 دفعہ کہتے ہیں، حالانکہ 3 دفعہ تو منیمم ہے، اس کے بغیر تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ آپ کیوں نہیں بہترین کرتے، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 9 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، یا جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے۔ تو اس کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے کہیں ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر اور بھی کئی دعائیں موجود ہیں، اگر آپ نے رکوع زیادہ لمبا کیا ہو تو پھر یہ کھڑے بھی جب آپ نے ہونا ہے تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کے بعد سجدہ کریں اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں۔ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے، اپنا سر زمین پہ رکھے، آپ کی ناک زمین کو جب اچھی طرح لگ جائے تو پھر تسلی کے ساتھ آپ نے سر اپنا ٹکا لیا تو پھر کہیے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور یہ بھی بجائے 3 دفعہ کہنے کے 5 دفعہ کہیے، 7 دفعہ کہیے، اللہ آپ کو توفیق دے تو اس سے زیادہ دفعہ کہیے، اور اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں اطمینان کے ساتھ 2 سجدوں کے درمیان میں، اور وہاں پہ دعا پڑھیے۔ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا کون سی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واخذنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی، ٹھیک ہے جی، یہ دعا پڑھیے، اور دعا پڑھنے کے بعد پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں، پھر اپنا سر اٹھاؤ حتیٰ کہ تم اطمینان کے ساتھ بیٹھو، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، اور اسی طرح اپنی تمام نماز میں کرو۔ تو لہٰذا حدیث سے کیا آپ کو سمجھ آئی ہے، وہ شخص جو تھا اس کے رکوع اور سجدے اطمینان کے ساتھ نہیں تھے، اور اصول یہ نکلا کہ اگر رکوع اور سجدے اطمینان کے ساتھ نہ کیے جائیں تو نماز نہیں ہوتی۔ میری بات دوبارہ توجہ سے سن لیجئے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز میں خرابی ہے، بلکہ یہ کہا ہے لوٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھ کر آؤ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو لہٰذا اگر رکوع آپ نے ٹھیک نہیں کیا، رکوع کے بعد ٹھیک طرح سے نہیں کھڑے ہوئے، سجدہ ٹھیک طرح سے نہیں کیا، 2 سجدوں کے درمیان ٹھیک طرح سے نہیں بیٹھے، تو آپ کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی، بتاؤ، نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ نماز پڑھوائی ہے، اور 4تھی دفعہ پڑھوانے لگے تھے تو اس نے ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سکھا دیجئے، مجھے اس سے زیادہ اچھی نہیں پڑھنی آتی۔ تو لہٰذا ایک بات یاد رکھیں، اگر رکوع سجود پورے نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور یہ بیماری آج دیکھیں موجود ہے یا نہیں، ہمارے معاشرے میں یہ خرابی بہت عام ہے، تو اپنی نمازوں کو ضائع نہ کیجیے۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث مسیء الصلاۃ۔ مسیء الصلاۃ سے کیا مراد ہوتی ہے، نماز کو خراب کرنے والا۔ تو لہٰذا آپ نے 4 باتوں کا اہتمام کرنا ہے، رکوع اچھا کریں، اور پھر کھڑے ٹھیک طرح سے ہوں، سجدہ اچھا کریں، 2 سجدوں کے درمیان اچھا بیٹھیں، اور یہ 4 کام جو ہیں آپ نے کرنے ہیں، تب آپ کی نماز اللہ کے ہاں قبولیت پاتی ہے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ بات بالکل واضح ہو گئی ہے، اپنی نمازوں کو بھی صحیح کریں اور دوسروں کو بھی یہ بات سمجھائیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ خرابی جو ہے یہ بہت ہی عام ہے۔ ایسا نہ ہو ہم محنتیں کر کر کے تھک جائیں اور ہماری نماز اللہ نے قبول ہی نہ کی، ٹھیک ہے نا۔ حدیث نمبر 226 عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے اللہ پر سلام ہو، اس کے بندوں کی طرف سے، جبریل پر سلامتی ہو، میکائیل پر سلامتی ہو، فلاں پر سلام ہو اور فلاں پر سلام ہو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی، آپ ہماری طرف اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے نماز میں تو امام جو ہوتا ہے اس کی مقتدیوں کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، اب اللہ کے رسول ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ کر، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ خود سلامتی والا ہے، اس کا نام ہی السلام ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی ایک نماز میں بیٹھے تو اس کو یہ کہنا چاہیے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ترجمہ دیکھیں، بڑا ہی معنی خیز ہے۔
تمام جو ہے قولی عبادتیں، صلوات، تمام جسمانی عبادتیں و طیبات اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہماری تمام قولی عبادتیں، تمام جسمانی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تجھ پر سلامتی ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو۔ جب کوئی شخص ایسا کہے گا تو اس کا سلام ہر نیک بندے تک پہنچ جائے گا جو زمین اور آسمان میں ہے۔ آپ نے دیکھا صحابہ پہلے ایک ایک کا نام لے کے سلام پیش کر رہے ہیں، حضرت جبریل پہ سلامتی، میکائیل پہ سلامتی، اللہ پہ سلامتی۔ تو جب آپ یہ جامع کلمات کہہ دیں گے، کون سے جو اللہ کے نبی نے سکھائے، السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ کے رسول پر بھی سلامتی ہو گئی اور اپنے اوپر بھی سلامتی ہو گئی اور تمام نیک بندوں پر، تو اس کے ساتھ زمین و آسمان میں جتنے بھی نیک لوگ موجود ہیں سب کو آپ کی طرف سے سلام پہنچ گیا۔ اور پھر کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، پھر تشہد پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ درود پڑھیں۔ کون سا درود پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پھر وہ اختیار کرے دعا میں سے جو چاہے، یعنی تشہد جب آپ نے بیٹھنا ہے سب سے پہلے تو اتحیات پڑھیں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھیں، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد جو دعا آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، نماز ساری کی ساری دعا ہے۔ نماز کے اندر آپ کو 6 موقع ملتے ہیں دعا کرنے کے، شاید آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا موقع دیکھیے جی، جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے آپ دعا مانگتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کی ہے۔ کیا خیال ہے؟ نماز کا آغاز ہی دعا سے ہوا نا؟ اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ کیا خیال ہے؟ دعا کا موقع ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے اللہ سے ہدایت مانگی سورہ فاتحہ میں۔ تیسرا موقع، آپ رکوع میں یہ والی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک فاغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، فاغفر لی نہیں ہے، اللہم اغفر لی، اللہ تو پاک ہے، تیری میں حمد بیان کرتا ہوں اور اللہ مجھے معاف کر دے۔ ویسے رکوع میں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن یہ والی تسبیح جو ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ رکوع میں بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ تو پاک ہے، میں تیری حمد کرتی ہوں اور میں تیرے سے بخشش مانگتی ہوں۔ تو تیسرا موقع ہو گیا دعا کا۔ چوتھا موقع رکوع سجدے میں تو ضروری دعا کریں، حدیث میں آتا ہے سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس وقت دعا قبول ہونے کا امکان سب سے زیادہ ہے، تو سجدہ میں ضرور دعا کریں، خواہ آپ کی فرضی نماز ہو خواہ آپ کی نفلی نماز ہو۔ اب کیسے کریں؟ بہت سے لوگ میرے سے یہ پوچھتے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے، تسبیح کر لیجئے، آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کہنی ہے، 5 دفعہ کر لیں، 7 دفعہ کر لیں، جتنی دفعہ اللہ توفیق دیں، یا یہی دعا کر لیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ 3 دفعہ پڑھ لیجئے، 5 دفعہ پڑھ لیجئے، جتنی توفیق اللہ دے۔ اس کے بعد جتنی دعائیں آپ کا دل کرتا ہے کر لیجئے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے دعائیں یا تو قرآن کی کرنی ہیں یا حدیث کی کرنی ہیں، کیونکہ نماز میں آپ اردو نہیں پڑھ سکتے، نماز میں آپ عربی میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، قرآن کی دعائیں مانگیں یا حدیث کی دعائیں مانگیں۔ یہ کتنے موقع ہو گئے جی؟ 5 ہو گئے، اور 5 کے بعد چھٹا موقع
سلام پھیرنے سے پہلے جو اس کا ذکر ابھی آ رہا ہے، تو نماز تو ساری کی ساری دعا ہے۔ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیے، دل لگا کے پڑھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، توجہ اللہ کی طرف رکھیں، خاموشی کی جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، ایسی جگہ پہ نماز نہ پڑھیں جہاں پہ لوگ باتیں کر رہے ہو، آپ کو توجہ آپ کی بھٹکتی ہے۔ تو جتنی توجہ سے آپ نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ نماز سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو 6 موقع بتائے ہیں دعا کرنے کے، ویسے اس کے علاوہ بھی موقع ہیں، آج بس اتنا ہی سیکھ لیجیے میرے سے، پھر آپ کو کبھی بتا دوں گی۔ حدیث نمبر 227 کعب بن اجرہ کی حدیث ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھے کعب بن اجرہ ملے اور انہوں نے مجھے کہا کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، مجھے وہ ضرور تحفہ دیجیے۔ انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو سکھا دیا ہے کہ ہم ان پر سلام کیسے بھیجیں، یہ ہم نے بھی سیکھا نا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ تو ہم نے پچھلی حدیث میں سیکھا۔ تو یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم آپ پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کے اہل پر، آپ کے آل پر کیسے درود کیسے بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو سکھا دیا ہے کہ ہم ان پر سلام کیسے بھیجیں۔ تو انہوں نے کہا تم کہو اے اللہ تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آخر تک، اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد حمید مجید تک۔ آپ کو یہ سن کے خوشی نہیں ہوتی کہ آج کل بھی جو ہم نماز پڑھتے ہیں عین وہی لفظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں؟ آپ دیکھتی ہیں ہر حرکت، ہر لفظ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول نے نماز کے بارے میں نہایت تاکید کے ساتھ ہمیں ایک ایک چیز سکھائی ہے، اور ہماری نماز ویسی ہونی چاہیے جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی تھی، کیونکہ آپ کا حکم ہے تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ حدیث نمبر 229 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا ولک الحمد، کیونکہ جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی خوشخبری کیا، دوبارہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے اور آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے، اس وقت فرشتے بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو اس کے جواب میں سمی اللہ لمن حمیدہ جب کے جواب میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ربنا ولک الحمد، تو اس وقت فرشتے بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ تو جس کی حمد فرشتوں کی حمد کے موافق ہو جائے، عمل دیکھیں کتنا چھوٹا سا ہے، ثواب کتنا بڑا ہے، کہ جب تم ربنا ولک الحمد کہتے ہو، یہ الفاظ ربنا لک الحمد بھی ہیں اور ربنا ولک الحمد بھی ہیں، دونوں ہی حدیث سے ثابت ہیں۔ تو اس وقت فرشتے بھی اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جس شخص کی حمد فرشتوں کی حمد کے موافق ہو گئی، یعنی ایک ہی وقت پر ہو گئی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چھوٹا سا عمل ہے لیکن ثواب بہت بڑا ہے۔ حدیث نمبر 230 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک آمین کہے اور فرشتے بھی آسمان میں آمین کہتے ہیں، یہ آمین کب کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ نے کہہ دیا ولضالین تو اس وقت آمین کہیں، اور فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، تو ان میں سے ایک ہی آمین دوسرے کے موافق ہو جاتی ہے، یعنی دونوں کی ایک ہی وقت میں ہوتی ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک رکعت نماز میں آپ کو 2 موقع مل رہے ہیں جس کے ساتھ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ باجماعت نماز پڑھ رہی ہیں، آمین کہیں، اور یہ آمین آپ کو امام کے ساتھ کہنا ہے، باقی قرات تو آپ نے امام سے پیچھے پیچھے کرنی ہے، لیکن یہ آمین امام کے ساتھ کہیں، اور فرشتے بھی اس وقت آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، ایک ہی وقت میں ہو گئی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب خیال یہ آتا ہے کہ یہ دونوں عمل اتنے چھوٹے سے ہیں کہ آپ کی سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد
وہ فرشتوں کی حمد کے موافق ہو گئی تو تب بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو وجہ کیا ہے؟ اتنا چھوٹا سا عمل اور اتنا بڑا ثواب. اصل بات ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ نماز میں بڑے اٹینٹیو ہو کے رہیں ہیں. آپ بالکل متوجہ ہوں گے تو پھر برابر ہوگی نا، ورنہ ہوتا یہ ہے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ نماز میں بڑے متوجہ ہو کے نماز پڑھیں. تو یہ ایک رکعت میں آمین کہنے سے بھی آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر وہ فرشتوں کی آمین کے موافق ہوئی. اور آپ نے ربنا ولک الحمد کہا تو تب بھی آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. باجماعت نماز کی ایک رکعت میں 2 موقع. کون کون اس موقع کو حاصل کرے گا؟ ہاں، کون کون اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا؟ لیکن یہ موقع سے فائدہ تو مرد اٹھا سکتے ہیں جو کہ ہر نماز جنہوں نے باجماعت پڑھنی ہوتی ہے. خواتین کو تو یہ موقع جو ہے بڑی محنت سے حاصل کرنا پڑے گا کہ کبھی باجماعت نماز پڑھیں اور پھر وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. بہرحال یہ 2 بہت بڑے بڑے موقع ہیں. تراویح نماز جب آپ پڑھتی ہیں یا کسی اور موقع پر آپ کو باجماعت نماز پڑھنے کا موقع ملے تو یہ دیکھیں بہت بڑا ثواب ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہم نے اس سے قبل پڑھا تھا کہ جو حضرت عثمان بن عفان کی حدیث تھی، آپ نے وضو کر کے دکھایا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے اور 2 رکعتیں ایسی پڑھے جن میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان مواقع سے فائدہ اٹھائیے، ان چیزوں کو اپنا معمول بنائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين